ہمارا ذہن مثبت ہونا چاہیے، ہماری سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی چیز بعض اوقات خاندان اور فیملیوں میں لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر ایک شخص کو پتہ چلے کہ فلاں نے تیرے بارے میں یہ بات کی ہے، اس سے جا کر پوچھے کہ بھائی تو نے میرے بارے میں بات کی ہے یا نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پوچھتے نہیں ہیں، ویسے ہی دل میں بغض، عداوت اور کینہ رکھ لیتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ بنتی ہے کہ آپس میں لڑائی اور جھگڑے بن جاتے ہیں۔ اس لیے اچھی سوچ رکھیں، اچھا ذہن رکھیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کیونکہ بدگمانی کرنا گناہ ہے، لیکن اچھی سوچ تو بندہ رکھ سکتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن آپ برا سوچیں گے، بدگمانی کریں گے، اس کی وجہ سے آپ کو گناہ بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے اچھا سوچیں، مثبت ذہن رکھیں، کیونکہ یہی چیز ہو سکتا ہے آپ کو بارگاہ الہی میں مقبول بنا دے۔ بنی اسرائیل کے دو شخصوں کا بہت ہی پیارا واقعہ۔ ایک شخص بہت گناہ گار، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ذکر الہی سے غافل۔ اب دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا، اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہنے والا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول، ذکر میں ہر وقت مشغول رہنے والا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقبول۔ اب ایک گناہ گار شخص کہیں سے جا رہا ہے، اب اس نے دیکھا کہ اللہ کا فرما بردار شخص اللہ اللہ کری جا رہا ہے، ذکر الہی کرتا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اب گناہ گار شخص جب گزرنے لگا تو اس کے ذہن میں خیال آیا، سوچ آئی کہ یار میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، لیکن یہ تو شخص اللہ کا فرما بردار ہے نا، اگر میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہو جائے اور میرے بھی گناہ بخشے جائیں، مجھ پر اللہ کی رحمتیں برسنے لگے۔ اب یہ اچھی سوچ لے کر گناہ گار شخص اس فرما بردار شخص کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں وہ گناہ گار اچھی سوچ لے کر بیٹھا۔ اب وہ جو فرما بردار شخص ہے، اس نے ذہن میں برا سوچا۔ کیا سوچا جی؟ کہ میں بڑا فرما بردار ہوں، میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہوں، میں کہاں مرتبے والا شخص اور یہ کہاں گناہ گار۔ یہ شخص گناہ گار شخص، اللہ کا نافرمان شخص میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جب اس نے یہ سوچا، یہ ذہن میں خیال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے نبی، جا کر فلاں شخص کو یہ کہہ دو کہ تم اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کرو، پچھلے سارے گناہ اللہ نے تمہارے بخش دیے ہیں۔ اور اللہ نے ساتھ یہ فرمایا کہ اے نبی، جا کر فلاں نیک بندے کو کہہ دو کہ پچھلی ساری نیکیاں تمہاری ضائع ہو چکی ہیں، اب نئے سرے سے نیکیاں کرنا شروع کر دو۔ تو اس لیے نیک سوچ رکھنا، مثبت ذہن رکھنا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔